سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں اور مشکلات سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آج کل جس سلسلے میں کام کر رہے ہیں وہ ہے حمل گائیڈ، کہ آپ کو بتایا جائے وہ خاتون جو حاملہ ہیں اور جو عملہ ہے، جو ان کی کیئر ٹیکر ہیں، جو ان کے تیماردار ہیں، کچھ باتیں ہر ایک کے لیے تھوڑی تھوڑی اس کے اندر ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حمل اور زچگی کے بعد خواتین میں جذباتی کرب جو ہے وہ خاصا عام ہے۔ ایک طرف تو یہ ہلکا پھلکا دکھ جو تقریباً 80% یعنی 80% خواتین کو متاثر کرتا ہے، ہو سکتا ہے تو دوسری طرف زچگی کے بعد کے ڈپریشن اور نفسیاتی عارضے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، اور یہ نفسیاتی عارضہ ماں یا بچے کی زندگی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، مجھے چونکہ اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، لیکن ایک بار جب میں جا رہی تھی تو مجھے جہاز میں ایک ایسی خاتون سے میرا رابطہ ہوا کہ جو مسلسل جن کی آنکھوں سے پورا راستے آنسو بہتے رہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی واقعہ ہو گیا ہے، یا آپ وہاں دوسرے ملک جو جا رہی ہیں تو اپنے ہوم کنٹری، تو کیا وہاں پہ کوئی ایسا آپ کے ساتھ کوئی خبر آئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنی زیادہ پریشان ہیں، آپ مسلسل رو رہی ہیں؟ اگر آپ مجھے بتانا چاہیں تو آپ ضرور مجھے بتائیں، اگر میں کچھ کر سکتی ہوں تو ضرور اس کے لیے کروں گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے پیرنٹ سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں پاکستان، اور سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ جو ہے میرے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد سے میں اتنی ڈپریشن میں ہوں کہ بس ہر وقت میرا دل گھبراتا رہتا ہے، اور میں جو ہے نا کسی چیز کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بچے کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا۔ میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بہت اچھے ہیں، بہت ہیلپ کرتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے سسرال والوں کی طرف سے کوئی پریشانی؟ انہوں نے کہا نہیں، میری ساس بھی بہت اچھی ہیں، بہت محبت کرنے والی ہیں، میرے بچے کو زیادہ تر وہی دیکھتی ہیں۔ تو کوئی ایسی خاص وجہ مجھے نہیں نظر آئی، اور کہ جس کی وجہ سے وہ خاتون اس قدر بلک کے رو رہی ہیں، اور ان کے آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے، اور ان کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا، آپ مجھے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر آپ مجھے فون کریے گا، تاکہ اگر ہو سکے تو میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ پھر خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ اکثر مجھے فون کرتی تھیں، اور میں ان کو، اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے نا اپنے پیدا کرنے والے کے کرم سے جو ہے وہ ٹھیک ہو گئیں، اور بہت خوش و خرم۔ اور تو اس چیز میں سب سے زیادہ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمدرد مل جائے، اور ہمدرد بھی دیکھیں جو شوہر ہوتا ہے یا اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمدردی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک وقت تک کریں گے، لیکن اگر کوئی غیر ہمدردی کرتا ہے اور سائیکولوجیکلی ٹریٹ کرتا ہے اس کو، خاتون کو، تو وہ بہت جلدی جو ہے نا اوور کم کر جاتی ہیں اپنے اس نفسیاتی عارضے سے۔ تو یہ زچگی کے بعد جو ڈپریشن ہوتا ہے یہ تقریباً 34% خواتین کو متاثر کرتا ہے، اور زچگی کے بعد ابتدائی چند ہفتے یا چند مہینے، بعض اوقات 1 سال، اس سے زیادہ عرصہ بھی رہ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈپریشن اس کی سب سے نمایاں علامت ہو، تاہم یہ علامت عموماً موجود ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمدردی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو مسلسل ان کی جسمانی صحت کے بارے میں ان کو خیال دلایا جائے، ان کے ہونے والے بچے کے بارے میں، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں، ان سے محبت آمیز رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری اور علامات ہوتی ہیں جو زچگی کے بعد جو ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتی ہیں کہ تھکاوٹ ہے، جیسے تھکا انسان محسوس کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان سے دوسرا انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی معمولی بات تو نہیں، ہم اس کو بالکل ہی لائٹلی لیتے ہیں،
تو بس ہو گیا تو بس اب جو ہے نا اس کو بس ٹھیک ہے، اب فوراً ہی اٹھ کے کھڑی ہو جائیں خاتون اور دوسرے بچوں کو سنبھالنے لگیں اور خاندان والوں کی کیئر کرنے لگیں، اور ان کو جو ہے بہت ہی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت تھک چکی ہوتی ہیں. ظاہر ہے 9 مہینے ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، اس میں طبیعت بھی بہت ہی خراب ہوتی ہے، اور اس کے بعد زچگی کے بعد ایک چڑچڑاپن بہت طاری ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کام میں اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بہت رونا آتا ہے، کبھی کبھی انسان منہ بسورے رہتا ہے، کبھی توانائی کی کمی ان کو محسوس ہوتی ہے، کبھی بے یار و مددگار ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے، کبھی اپنی صحت کی طرف سے ناامیدی ہوتی ہے، کبھی بھوک اور جنسی خواہش میں کمی ہوتی ہے، اور نیند میں بھی گڑبڑ پائی جاتی ہے، کبھی سر درد رہنے لگتا ہے، کبھی سانس کی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی ویجائنا کے راستے کچھ مواد کا اخراج ہوتا ہے، کبھی پیٹ کی درد کی شکایت ہوتی ہے، کہ اتنی بعض دفعہ خواتین اس سلسلے میں اپنے آپ کو مجبور اور بے بس محسوس کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ اکثر یہ سوچتی ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہو گئی ہمارے اوپر، اور وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کا بھی سوچنے لگتی ہیں، اپنے ذات کی بھی نفی کرنے لگتی ہیں. تو اس میں ایک بہت ہی ہمدرد انسان جو ہے نا ان کی بہت مدد کر سکتا ہے، بلکہ پورا ماحول، بلکہ پورے گھر والے، بلکہ شوہر، ان کی دوست، ان کے ہمدرد لوگ، ان کے خاندان والے ان کی اس سلسلے میں مدد کریں. جسمانی طور پہ بھی، کام کے سلسلے میں بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور ان کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے بھی ان کے ہمدردانہ الفاظ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ان کے ویسے بھی جیسے کہ ہاتھوں سے ان کی خدمت کی جا سکتی ہے، ان کے بچے کی مدد کی جا سکتی ہے، تاکہ وہ اس ڈپریشن سے اور اس بیماریوں سے جلد نکل سکیں. اچھا، بہتر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ زچگی کے بعد کے ڈپریشن کا پہلے سے پتہ لگا لیا جائے. یعنی کہ اگر کسی خاتون کو پہلے سے بھی وہ کچھ ڈپریس ہیں اس سلسلے میں، تو آپ اس چیز کا یقین کریں کہ ہاں ان کو بعد میں اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. تو اگر ابتدا میں تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے تو اس ڈپریشن کا شکار یا ان بیماریوں کا شکار تقریباً 2/3 سے زیادہ خواتین 1 سال کے اندر صحت یاب ہو جاتی ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ لیبر کے دوران، دیکھیں وہ بہت ہی سخت وقت ہوتا ہے، آپ عملہ جو ہوتا ہے وہ بھی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اور اگر خاتون زیادہ چیخ پکار کر رہی ہوتی ہیں تو اور زیادہ چڑن اور دکھ کا احساس ہوتا ہے کہ اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہم لوگ پھنس گئے. تو اس میں اگر آپ، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر خاتون کو لیبر کے دوران کوئی ہمدرد تیماردار فراہم کر دیا جائے، جیسے کہ ماں ہے یا بہن ہے، یا کوئی ایسا والنٹیئر ہے کہ جس کا رویہ بہت اچھا ہے، بہت پیار محبت، جس کی زبان بہت سافٹ ہے، جو عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے، جیسے جو خاتون لیبر کا میں ہوتی ہیں ان کا دبائیں ہاتھ، یا سر دبا رہی ہیں، یا ان کو بہت ہی تسلی دے رہی ہیں، تو ان کو اگر فراہم کیا جائے تو اسے پوسٹ پارٹ ڈپریشن سے بچایا جا سکتا ہے. لیکن تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا پیار اور تھوڑی سی ہمدردی اتنے بڑے مسئلے سے خاتون کو بچا سکتی ہیں. پوسٹ پارٹ ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، نہ صرف ان خاتون کے لیے بلکہ ان کا پورا خاندان ایک عجیب تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے. تو تھوڑی سی ہمدردی اور پیار سے، یا کسی والنٹیئر کے، کسی اچھی زبان، سافٹ اسپوکن پرسن کی وجہ سے ایک خاتون کو اور ایک پورے خاندان کو اتنے بڑے مسئلے سے بچایا جا سکتا ہے. پوسٹ پارٹ ڈپریشن کی تشخیص مکمل ہو جائے تو خاتون کو نفسیاتی مشوروں اور عملی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے ان کی عملی مدد کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس سلسلے میں اور بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے.